السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب قدر میں یا جاگنے کی راتوں میں عبادت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو پوری رات ہماری جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور اکثر سننے میں یہ آیا ہے، اور میرا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سو جاتے ہیں اور اتنی بڑی رات کی عبادت سے اور اس کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو عبادت کو کس طرح سے کرنا چاہیے کہ رات کو آپ کو نیند بھی نہ آئے اور عبادت بھی پرفیکٹ طریقے سے ہو، اور ایسی عبادت ہو جس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہو۔ چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی طاق راتیں چل رہی ہیں، اور انہی طاق راتوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جو شب قدر ہوتی ہے۔ تو 23ویں شب تو گزر چکی ہے، اب آج 25ویں شب ہے اور پرسوں 27ویں شب، اور 27ویں شب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اکثر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں اور ائمہ مجتہدین کے 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، اور اس کو ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے آخری عشرے کو پورے کو ہی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ 10 راتیں کیا ہم عبادت نہیں کر سکتے؟ لیکن اگر پورے عشرے کو عبادت میں نہیں گزار سکتے تو طاق راتیں تو عبادت کرنے میں گزر ہی جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کی یعنی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو اس کو انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، اور فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ تو اس لیے اس رات کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اس کے بعد تراویح میں شرکت کرنی ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد اب عورتیں بھی جو ہیں وہ گھر میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں۔ جن خواتین کو تراویحاں پڑھنی نہیں آتی ہیں، اب اکثر ہم میں سے خواتین یہ سوچتی ہیں کہ تراویح وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کو 20 صورتیں زبانی یاد ہوں تاکہ وہ 20 رکعتوں میں پڑھ سکیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو آخر کی 10 صورتیں یعنی الم تر کیف سے لے کے سورۃ الناس تک یہ 10 صورتیں آپ کو آتی ہیں تو پہلی 10 رکعتوں میں آپ یہ 10 صورتیں پڑھ سکتی ہیں، اور دوسری 10 رکعتوں میں آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلاۃ و تراویح کا طریقہ کیا ہے کہ 4 سنتیں پڑھی عشاء کی، اور پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت پڑھ کے اس کے بعد تراویح کی نیت باندھنی ہے ہمیں، اور 2 رکعتیں کر کے تراویح کی پڑھنی ہے، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے اور تسبیح تراویح پڑھنی ہے۔ تسبیح تراویح کیا ہے آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، یہاں میں اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح ہے، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر اگلی 4 رکعتیں ادا کرنی ہے 2 کر کے۔ تو اسی طرح جب 20 رکعت تراویح ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم نے وطر پڑھنے ہیں، اور وطر پڑھنے کے بعد ہماری عشاء اور تراویح کی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد تھوڑا سا کھا پی لیں، ریسٹ کر لیں، چائے پی لیں، اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دیں۔ تلاوت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم سپارے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک ہم رینڈملی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنا قرآن پاک، تو ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فضائل کی صورتوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ اب فضائل کی صورتیں کون سی ہیں؟ وہ صورتیں جن کی فضیلت احادیث میں ثابت ہے، جیسے کہ ہم سورہ سجدہ پڑھ سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورہ سجدہ اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ یاسین ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین صبح شام پڑھنی چاہیے، خاص کر نزا کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت پر پڑھتے ہیں لوگ، اسی لیے حدیث شریف
شریف میں آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اس کو محض اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے پڑھا کرے گا اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والوں پر نزا کے وقت پڑھا کرو۔ پھر سورہ رحمان کی فضیلت بھی آتی ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت میں آتا ہے کہ پابندی سے پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت اور خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال، زینت اور خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی فضیلت ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو ضرور پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ سورہ ملک کی فضیلت بھی آتی ہے کہ سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کثرت سے پڑھا کریں، اور اس کو پڑھ کر مرحومین کو ثواب پہنچایا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورہ ملک کی 30 آیتیں برابر پڑھنے والے آدمی کی اتنی شفاعت کرتی ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اسی طرح سورہ نصر کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ نصر قرآن مجید کا چوتھائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے آخر میں کون سی سورت اتری؟ جواب دیا، جی ہاں وہ سورۃ النصر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر سورہ اخلاص کی فضیلت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ یہ تو صورتوں کے فضائل میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہیں، تو ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، لیکن لگاتار یہ نہیں کرنا کہ ہم ایک ساتھ ہی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کریں پھر تھوڑی سی تسبیحات کر لیں۔ اب تسبیحات میں جو ہے وہ کون کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح استغفار ہے، استغفار کی تسبیح کم از کم 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفار پڑھنے کی بہت برکات ہیں، بہت ثواب ہے، اور خاص کر ان جاگنے کی راتوں میں توبہ اور استغفار کرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور اس بات کا ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ تو استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براتم من النفاق و براتم من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف روزانہ بھی ہمیں عصر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک تسبیح لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات اس امت پر ہیں اور ہم پر ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ تو ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، یعنی اللہ پاک بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرشتے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو تسبیحات کون کون سی ہو گئی؟ تیسرا کلمہ ہو گیا، استغفار ہو گیا، درود شریف ہو گئی۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آیا کہ تمام مخلوق کی روزی ہے یہ تسبیح جو ہے نا، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شروع میں ایک دفعہ پورا پڑھ لیں، آخر میں ایک دفعہ پورا پڑھ لیں، اور بیچ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ جو شخص کلمے کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ عبادت میں سب سے پہلے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، پھر ہم نے تلاوت کی، فضائل کی صورتوں کی بھی تلاوت کر لی، اس کے بعد چاہیں تو تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں، آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سکون سے آپ لیٹیں بیٹھیں، کیونکہ لیٹ کے بھی تسبیحات کرنے کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا اتنا اجر ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کو قیامت میں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے، تو اعلیٰ درجات تک انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں پہنچا دیں گے۔ تو اپنے نرم نرم بستر پہ لیٹ کے آپ آرام سے تسبیحات کر کے اللہ کو یاد
یاد کیجئے، ذکر کیجئے، توبہ استغفار کا بہت اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا فرمایا کہ دعا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کیوں کہا گیا ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف اور دعا جو ہے نا وہ ایک طرف، یعنی دعا ہم نے مانگنی ہے اور اللہ سے کس طرح مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سن رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے دلوں کے حال کو اللہ پاک جاننے والے ہیں۔ تو یہ سوچ کر دعاؤں کو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز مکرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ تو لفظ عافیت جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت اور حاجت کا پورا داخل ہونا شامل ہے۔ تو دعا ہم نے بہت زیادہ مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اس کے علاوہ ہم صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ ابھی ویڈیو کیونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے تو صلاۃ التسبیح کے لیے میں کوشش کروں گی ایک الگ سے ویڈیو بناؤں۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ صلاۃ التسبیح کی بھی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، اور آگے عزم اور ارادہ کریں کہ رمضان میں جس طرح سے 5 وقت کی نمازوں کا میں نے اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں پورے سال 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کروں، ذکر، تسبیحات، عبادت، ان سب میں اپنی زندگی گزاروں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ تو یہ سب دعاؤں کا جو ہے نا مانگنا، اپنی دنیا مانگیں، قبر، حشر، آخرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر، حشر، آخرت آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔